السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمائنس۔ آج ہم بات کریں گے کس چیز کے بارے میں؟ ایمائنس کے بارے میں۔ ایمائنس امپورٹنٹ آرگینک کمپاؤنڈس ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ہم ایمائنس کے بارے میں پڑھیں کہ ایمائنس ہوتے کیا ہیں، یہ موسٹلی نیچرلی اکرنگ کمپاؤنڈس ہوتے ہیں، کچھ آرٹیفیشیل بھی ہو سکتے ہیں، مطلب سنتھیٹک بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ نیچرلی اکرنگ کمپاؤنڈس ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ ڈیٹیل سے بات کریں گے اس پہ کہ ایمائنس ہوتے کیا ہیں۔ ایمائنس ہم کہتے ہیں کہ ڈیرائیویٹیوز آف ایمونیا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیرائیویٹیوز ہوتے ہیں، ڈیرائیویٹیوز آف ایمونیا، یعنی یہ ایمونیا سے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں۔ ایمونیا کا فارمولا ہے NH3۔ اور کس طرح سے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں؟ اس طرح ڈیرائیو کرتے ہیں ان وچ ہم کہتے ہیں کہ ان وچ ون اور مور ہائیڈروجن ایٹم، ون اور مور ہائیڈروجن ایٹمز، ایٹم اور ایٹمز کیا ہو جاتے ہیں؟ آر ریپلیسڈ بائی الکائل اور ایرائل گروپس۔ اگر آپ گروپ یا گروپس ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ ایمونیا کا ایک یا ایک سے زیادہ ہائیڈروجن، اب ایک سے زیادہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یا تو دو ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، تین سے تو زیادہ ہو نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایک ہائیڈروجن دو یا تینوں ہائیڈروجن ریپلیس کرتے ہیں اور اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے آئدر بائی الکائل گروپ اور ایرائل گروپ، تو جو کمپاؤنڈ ہمیں حاصل ہوں گے وہ آرگینک کمپاؤنڈس ہوں گے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایمائنس کہتے ہیں۔ ایمائنس جو ہیں یہ نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈس ہوتے ہیں، نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈس۔ اور بھی بہت سے ہیں نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈس، لیکن یہاں پر ہم صرف بات کریں گے کس چیز کے حوالے سے؟ ایمائنس کے حوالے سے۔ نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈس ہیں، اور یہ عام طور پر بایو ریگولیٹری ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بایو ریگولیشن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، بایو ریگولیشن، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ نیرو ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے، نیرو ٹرانسمیشن، اس میں ایمائنس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور فائنلی جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں ڈیفنس کے طور پر، ڈیفنس اگینسٹ پریڈیٹر، یعنی حملہ جو ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ ڈیفنس کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایمائنس جو ہیں نیچرلی اکرنگ ایمائنس، الکلائڈس جو ہے ہمارے پاس ایک قسم کے کمپاؤنڈس ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں الکلائڈس۔ الکلائڈس جو ہیں یہ بھی ایمائنس ہوتے ہیں، اور یہ ایمائنس جو ہیں وہ سنتھیسائزڈ کیے جاتے ہیں، سنتھیسائزڈ بائی پلانٹس۔ یہ کون سنتھیسائز کرتا ہے؟ پلانٹس۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر ہم اس کو حاصل کرتے ہیں پلانٹ سے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایمائنس جو ہیں جو پلانٹ سنتھیسائز کرتے ہیں وہ اپنے ڈیفنس کے لیے کرتے ہیں، تاکہ اس کو مطلب خراب نہ کیا جا سکے، اس کو کھایا نہ جا سکے۔ تو اینیملس اگر اس کو کھاتے ہیں تو وہ ٹاکسک ہوتے ہیں، جو اس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اپنے ڈیفنس کے طور پر پلانٹس جو ہے سنتھیسائز کرتے ہیں۔ بہت سے ایمائنس ایسے ہیں جو کہ میڈیسن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس استعمال ہو سکتے ہیں یوزڈ ایز میڈیسن، میڈیسن کے طور پر جو ہے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور مینلی جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں پین کلر کے طور پہ۔ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ پین کلرز جو ہیں اس کے طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس زیادہ تر پین کلرز جس پہ مورفین، کیفین، نیکوٹین وغیرہ شامل ہیں، یہ الکلائڈس ہوتے ہیں، اور یہ پین کلرز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سے جنرلی بات تھی ایمائنس کے بارے میں۔ اچھا، اب ایمائنس جو ہے جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ ڈرائیویٹیوز آف ایمونیا ہوتے ہیں، اس میں سے آپ ایک یا ایک سے زیادہ ہائیڈروجن ریپلیس کریں کس چیز سے؟ الکائل گروپ یا ایرائل گروپ سے، جو کلاس آف کمپاؤنڈ حاصل ہوگا اس کو ہم کہیں گے ایمائنس۔ اچھا، اگر ہم اس طرح کریں کہ ایمونیا سے جو ہے ایک ہائیڈروجن ریپلیس کریں، اس کی جگہ ایک الکائل گروپ لگائیں، تو ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے RnH2 گروپ۔ اور اگر ہم دو ہائیڈروجن ریپلیس کر کے دو الکائل گروپ لگاتے ہیں تو ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے R2NH،
इसी तरह से अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमारे पास हासिल होगा R3N जो है R3N। अच्छा, इसके करेक्टरिस्टिक्स ग्रुप जो है जो इसमें पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं एमाइनो ग्रुप। एमाइनो ग्रुप जो है क्या होता है, ये NH2 ग्रुप होता है एक्चुअली, ठीक है ना। ये जो दूसरा ग्रुप है ये हमारे पास है NH ग्रुप होता है, जिसे हम कहते हैं NH ग्रुप। ये आइमाइनो ग्रुप होता है, आइमाइनो ग्रुप। और तीसरा जो ग्रुप हमारे पास होता है वो नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप के साथ या एराइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होता है, तो इसको हम बाज़ औक़ात कहते हैं टर्शियरी नाइट्रोजन कहते हैं, टर्शियरी नाइट्रोजन। तो ये वो 3 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स आपके पास बनेंगे, या यूँ कहें 3 मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइंस जो हैं आपके साथ बनेंगे। उसके अलावा भी एक चीज़ हो सकती है, इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास टेट्रा अल्काइल डेरिवेटिव्स जो है वो होते हैं और वो एमोनियम साल्ट की तरह होते हैं। तो यहाँ पर एक मैं चीज़ लिखूँगा, टेट्रा अल्काइल डेरिवेटिव्स। टेट्रा अल्काइल डेरिवेटिव्स जो है वो भी उसके हो सकते हैं एमोनिया के, और वो होते हैं बेसिकली लाइक एमोनियम साल्ट होते हैं, एमोनियम साल्ट। तो एमोनियम साल्ट वाले, यानी यहाँ पर मैं अगर उसका एक जनरल सा फार्मूला लिख दूँ, या उसका नाम हम उसको कहेंगे क्वाटरनरी, उसको कहा जाता है क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड्स को कहते हैं, क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड्स। तो क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड्स में ये होता है कि आपके पास नाइट्रोजन जो है इसके साथ 4 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरह का साल्ट। और इसके साथ अगर ये जो क्वाटरनरी अमोनियम है ये किसी एनाइन के साथ जो है वो अटैच होगा, तो इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट कहेंगे। अब ये जो एक्स ग्रुप हो सकता है, एक्स जो है वो कोई सा भी ग्रुप हो सकते हैं। मसलन ये याद रहे, यहाँ पर ये हेलोजेंस को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यहाँ पर ये फ्लोरीन को भी, फ्लोराइड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके अलावा ये हाइड्रोजन सल्फेट को जो है उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये नाइट्रेट ग्रुप को भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये कोई सा भी ग्रुप जो है ये हो सकता है। तो ये सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये एक्स है, तो एक्स अमूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्स जो हम लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये हेलोजेंस हैं। तो ये हेलोजेंस हरगिज़ नहीं होंगे, ये हेलोजेंस के अलावा भी जो है वो कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं।